السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو دا شو انپلگڈ اوپینینس. آج ہمارے پاس ہمارے بڑے اہم گیسٹ موجود ہیں، عبدالوارث بھائی. تو عبدالوارث بھائی حقوق الناس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ جو KTV جو چینل ہے جس کے پلیٹ فارم پہ ہمارے پروگرامز نشر ہو رہے ہیں، تو عبدالوارث بھائی ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں اس میں. تو الحمدللہ ان کی لائف جو ہے وہ بڑی انسپریشنل ہے، کیونکہ ان کا بچپن عیسائیت میں گزرا، جوانی ان کی عیسائیت میں گزری، ان کی اپنی ایجوکیشن یہ کرسچن کمیونٹی میں ان کا لائف کا ایک بڑا حصہ گزرا، اور پھر اس کے بعد یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کو اسلام کی، ایمان کی دولت عطا کی. تو ہم عبدالوارث بھائی سے کویشچن کریں گے کہ عبدالوارث بھائی کیا ایسی بات تھی کہ اتنا بڑا جمپ، کہ آپ نے اتنا لائف کا ایک اہم حصہ گزارا، اتنے ایکسپیرینسز کیے، تو وہ مین ریزن کیا تھی کہ آپ الحمدللہ جمپ ان ہوئے، مسلمان ہو گئے، اور آج ہم لوگ آپ کو دیکھ کے انسپریشن لیتے ہیں؟ جی بارک اللہ فیکم فرحان بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، بارک اللہ فیکم. فرحان بھائی یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا اور ٹو دا پوائنٹ پوچھا آپ نے. تو اس کا ٹو دا پوائنٹ جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی چیزیں آپ نے گنوائیں کہ میں عیسائیت میں پیدا ہوا، پلا بڑا، پڑھا لکھا، ان میں ایک بڑا زندگی کا حصہ گزارا، اور ایک دم جمپ لے کے، تو اس کی ریزن کیا تھی؟ تو اس کی ایک اور بنیادی ریزن وہ یہ تھی کہ میں اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہتا تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. تو یہ وہ ایک وجہ تھی جس نے مجھے عیسائیت سے اسلام پہ جو ہے وہ پہنچا دیا. تو اس کا مطلب یہ سوال تو بہت اہم ہے کہ اس نے اتنا زیادہ آپ کے ایک ٹرن کو پیدا کیا. تو اس حوالے سے یہ تھرسٹ کیسے پیدا ہوئی آپ کے اندر؟ کیسے آپ نے اس جرنی کا آغاز کیا؟ کیسے آپ اس پیاس کے پیچھے نکلے؟ جی فرحان بھائی، اصل میں ہوا یہ کہ زندگی کے سارے معاملات جو ہے وہ روٹین کے ساتھ چل رہے تھے، یعنی کام کاج بھی چل رہا تھا، پڑھائی لکھائی بھی چل رہی تھی، کھیل کود بھی ہو رہا تھا. بس اچانک ایک بار میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ میں کم یا زیادہ لیکن ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، یعنی آسمان کا کیا مقصد ہے، زمین، چاند، سورج، ستارے، ان کا کیا مقصد ہے. میں ایون دو جس گھر میں بیٹھا ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ گھر کے در و دیوار کا کیا مقصد ہوتا ہے. میرے سامنے پھل اور پودے بھی تھے، میں ان کا مقصد بھی جانتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن اگر میں نہیں جانتا تھا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احساس جب میرے اندر پیدا کیا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، تو اس مقصد کو تلاش کرنے کے لیے جب میں نکلا تو اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا. مذہبی رہنماؤں نے جو مجھے بتایا وہ یعنی صحیح آنسر نہیں تھا، یعنی جو زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ صحیح آنسر تھا نہیں. اور اس کے بعد میں نے عیسائیت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. عیسائیت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے عقائد و نظریات، اور اس کے بعد پھر یعنی مجھے تسلی نہیں ہوئی کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یعنی وہ اپنے مقصد حیات کو تلاش کرتے 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس آنسر کا جواب مجھے اسلام نے یوں دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو دین محض ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا خالق اللہ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو، بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف. تو یہ الحمدللہ ایک بہت احسان ہے اسلام کا انسانیت کے لیے. جی عبدالوارث بھائی، یہ اصل میں ہم اگر یورپ میں دیکھتے ہیں تو یورپ کی سوسائٹی میں ایک بہت مسئلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے ریلیجن کو چھوڑا، تو جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال محسوس ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی نا فطرت کے اندر رکھا ہے. جی بالکل، جو بھی انسان ہوگا اس کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال لازمی آئے گا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی جب انہوں نے ریلیجن کو چھوڑا ہے تو اس کے بعد یہ عجیب عجیب فلاسفیز پہ نکلے. ایک فلاسفی آئی، انہوں نے کہا جی اپنے پلیجر کو آپ میکسیمائز کریں، یہ آپ کی زندگی کا پرپز ہے. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور اس کا مال جو ہے نا اپنے قبضے پہ لے لیا، تو اس کا مطلب وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے پرپز کو پوری طرح سے سیٹسفائی کیا، کیونکہ میرا مقصد تھا میرے پلیجر کو سیٹسفائی کرنا. کسی نے کسی کا ریپ کر دیا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے مقصد پہ ہوں، میں تو اپنے پلیجر کو میکسیمائز کر رہا ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ فلاسفی آئی کہ جب انہوں نے دیکھا یہ تو سارا بیڑا غرق ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک ہارم پرنسپل بھی ہے کہ بھئی آپ اپنے پلیجر کو میکسیمائز کریں انلیس
جب تک آپ کسی کو ہارم نہیں کرتے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں LGBTs آنا شروع ہو گئے اور اس طرح کی اور چیزیں اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. تو آپ کی اسٹوری سے ہی اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ نے کسی چیز کو جو ہے نا ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا. تو اچھا اس کا مطلب کہ یہ جو الٹیمیٹ گول ہے جس کو آپ نے کہا کہ پرپز جو ہے آپ کی لائف کا، یہ تو آپ کو الحمدللہ اسلام سے ملا. اب جب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں مسلمان ہیں تو اسٹل ان کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے نا ڈائریکشن کی کمی فیل ہوتی ہے. تو اس ڈائریکشن کے بارے میں، جیسے آپ ماشاءاللہ ہوئے پھر آپ نے اپنی ڈائریکشنز کو دیکھا، تو کیسے انسان اپنی ڈائریکشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے؟ اب میں نے عبادت کرنی ہے، اب اس عبادت کو دنیا کی لائف کے ساتھ کیسے بیلنس کرنا ہے، کیسے لے کر چلنا ہے؟ جی بالکل فرحان، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو سقراط نے بڑے اچھے طریقے سے یعنی ہمیں سمجھنے کے لیے ان کے فلسفے سے ہمیں آسانی ملتی ہے. جہاں بجا ان کے فلسفے میں آپ کو یہ ان کی فکر جو ہے وہ نظر آئے گی. وہ اصل میں ان کے والد صاحب ایک مجسمہ ساز تھے اور وہ اپنے والد کو روزانہ دیکھا کرتا کہ والد کیسے بناتے ہیں، اور یعنی ایک پتھر لیتے ہیں اور اس کو تراشتے ہیں اور ایک مورت نکل آتی ہے، اس میں ایک صورت نکل آتی ہے. تو اس نے ایک بار اپنے باپ سے سوال کیا کہ یہ جو آپ اس کی شکل بناتے ہیں کیا پہلے بھی یہ کہیں اس کی شکل موجود ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، جب میں اسے تراش رہا ہوتا ہوں تو اس سے پہلے میرے خیال میں اس کی جو ہے وہ تصویر موجود ہوتی ہے. تو سقراط بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کو تخلیق کرنے سے پہلے یعنی اس کا تصور ہمارے یعنی خیالات میں موجود ہوتا ہے، اس کی یعنی جو ایک جو اس کا امیج ہے وہ کہیں پر موجود ہوتا ہے. دوسرا اس نے سوال کیا کہ جب آپ اسے بنا رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں میلٹ کر کے بناتے ہیں، بعض چیزیں یعنی مٹی کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ ان کی تخلیق یعنی ان کی تعمیر کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیا ڈالتے ہیں کہ جس طرح کی آپ صورت چاہتے ہیں وہ اس میں ڈل جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس میں اپنی محبت ڈالتا ہوں، میں اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں اور میں اس میں اپنی محنت شامل کرتا ہوں، پھر وہ ویسے ڈل جاتا ہے جیسا میں اسے ڈالنا چاہتا ہوں. تو یہ بھی اس کے وہ جو جواب تھا اس کے لیے بہت حیران کن تھا. تیسرا جو سقراط نے ان سے سوال کیا وہ یہ ہے کہ کیا اس کو بنانے کا آپ کا کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی آپ بناتے جا رہے ہیں؟ تو نہیں، اس نے کہا کہ میں بالکل اس کو بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ایک خوبصورت شاہکار سے میں پہچانا جاؤں. یعنی اس سے میری پہچان جڑی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا ایک شاہکار بنا دوں کہ لوگوں میں ایک پہچاننے کے لیے آسانی ہو میرے لیے. تو سقراط نے پھر جا بجا یہ چیزیں لکھی ہیں. اس کے فلسفے میں یہ آپ کو عام ملے گا کہ ہاؤ از دس پاسبل، کہ جس اللہ نے، جس ہمارے خالق نے، جس ہمارے مالک نے ہمیں اتنی محبت سے، اتنے پیار سے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا ہے، کیا اس کو اس نے بالکل بے وجہ بنا دیا؟ یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں اس نے محبت شامل کی، جس میں اس نے جو ہے وہ اپنی رحمت شامل کی، جس کو اس نے محبت، شفقت، پیار سے جو ہے وہ تعمیر کیا، اس کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی ہم اس کے خیالات میں تھے، اس کے ہم تصور میں تھے، وہ جیسا اللہ کے شایان شان ہے ہم تھے. دوسرا یہ ہے کہ سقراط کہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس انسان کو اس نے اس کی ارواح کو تخلیق کر کے یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں سال اپنے پاس رکھا ہو، اور جب وہ دنیا میں بھیجے تو اس کا کوئی زندگی میں آنے کا کوئی مقصد نہ ہو. ہاؤ از دس پاسبل؟ امام مالک رحمہ اللہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں. ایک پیدائش وہ جب اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسری اس وقت اس کی پیدائش ہوتی ہے کہ جب وہ اس مقصد کو جان لیتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جسے ہم شعور بھی کہتے ہیں. تو شعور اصل میں یہ بچپن میں بھی آ سکتا ہے، یہ جوانی میں بھی آ سکتا ہے، یہ بڑھاپے میں بھی آ سکتا ہے. لیکن جب یہ آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال وہی ہوتا ہے جو آج آپ نے کیا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. تو آپ یہ ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا ایک بہت براڈر ایک کانسیپٹ ہے.
اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ کا ہر حکم جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کو پورا کرنا اور جس سے اس نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا، یہ سب عبادت کے زمرے میں آتا ہے، یعنی اس کا وسیع مفہوم۔ اصل میں اکثر لوگ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، کیا عبادت نہیں ہے؟ کیا جو ہم تجارت کر رہے ہیں کیا عبادت نہیں ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ جب ہمارا مقصد ہی عبادت ہے تو یہ سب چیزیں، یہ جو ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے دین اور دنیا میں بیلنس کرنے کے لیے، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ جی فرحان، یہ واقعی آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اور اس کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ طلبہ و طالبات کے جو ہے وہ ہمیں سوال موصول ہوتے ہیں کہ جی اگر پرپز آف لائف عبادہ ہی ہے تو کیا صرف ہم عبادت میں ہی مشغول رہیں اور پھر اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہی کریں گے، کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکیں گے؟ تو سچی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین نے ہمیں نہ صرف دین بلکہ دنیا دونوں کو بیلنس رکھتے ہوئے، اور دین نام ہی بیلنس کا ہے الحمدللہ، اس میں یعنی کوئی بالکل رہبانیت اختیار کرنا یا جنگلوں میں نکل جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں بیلنس کے ساتھ ہمیں چلنے کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ مزید اس میں اگر ہم اس کو دو اپنے گول سیٹ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ جو عبادت رب ہے، یعنی یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے، یہ تو ہمارا بالکل فائنل ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ انسان کا ایک سب الٹیمیٹ گول بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں سب الٹیمیٹ گول نظر آتا ہے وہ ہے اقامت دین۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الٹیمیٹ گول کو اور سب الٹیمیٹ گول کو کتنی خوبصورت اور احسن طریقے سے نہ صرف امت کو دکھایا بتایا بلکہ اس کو قائم کر کے دکھا دیا۔ صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو سب الٹیمیٹ گول تھا وہ اس دین کی حفاظت تھی اور اس کو آگے پھیلانا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دین کو انہوں نے ہند میں، سندھ میں اور پوری دنیا میں پھیلایا، ساتھ میں ان کے دین اور دنیاوی سارے معاملات جو ہے وہ بآحسن طریق چلتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ جب خواتین دیکھنے آئی تو کسی نے کہا کہ بچہ تو اس کا رنگ تو تھوڑا سا کالا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اسے مقابلہ حسن میں نہیں بھیجنا، میں نے اس کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور 22 سال کی عمر میں وہ بچہ گھوڑ سواری نہیں سیکھ رہا تھا، وہ تیراکی یا تلوار بازی یا نیزہ بازی نہیں سیکھ رہا تھا، وہ 22 سال کی عمر میں بیت المقدس کے دروازے پہ فاتحانہ کھڑے تھے، جن کو تاریخ نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جو ہے وہ رقم کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں اپنا بچہ جنتی ہے اور اس کے لیے ایک مقصد قائم کر لیتی ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، تو 22 سال کے قلیل جو ہے وہ عرصے میں وہ اپنے مقصد کو اچیو کر لیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑی اچھی طرح سے واقف تھے کہ انسان کی مقصد پیدائش کیا ہے، اور اس کے باوجود ان کا سب الٹیمیٹ گول، یعنی ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کنفیوژن ہے، تو گول عبادت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سب الٹیمیٹ گول میں امام بخاری رحمہ اللہ نے طے کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال، معاملات اور کردار پر جو مشتمل جو واقعات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کا ایک خاص پیرامیٹر طے کر کے اس معیار کے مطابق وہ ایک کتاب جمع و تدوین کروں گا کہ جس کا قرآن کے بعد جو ہے وہ معتبر ترین جو ہے جس کو تصور کیا جائے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ وہ معتبر ترین ہمارے لیے قرآن کے بعد۔ اقبال کا سب الٹیمیٹ گول ہم جانتے ہیں کیا تھا، قائد کا ہم جانتے ہیں سب الٹیمیٹ گول کیا ہے۔ انڈس ہاسپٹل اگر وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک یعنی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر عبد الباری ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کا سب الٹیمیٹ گول کیا تھا۔ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ سب الٹیمیٹ گول یعنی انہوں نے انسانیت کو جو سرو کیا ہے، جو ان کی خدمت کی ہے، جو فلاح و بہبود کا کام کیا ہے۔ اس طرح ہی ہم دیکھتے ہیں الرشید ایک سب الٹیمیٹ گول تھا، خدمت انسانی، فلاح انسانی، یہ ایک سب الٹیمیٹ گول تھا۔ تو اس طرح ہر انسان کے لیے الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہر اس کام سے وہ باز رہے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام اختیار کرے گا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے۔ دوسری بات،
کہ سب الٹیمیٹ گول. تو یہ سب الٹیمیٹ گول ہر انسان کے اندر جو ہے وہ کچھ سکلز ہوتے ہیں, کچھ یعنی اس کے اندر کچھ ٹیلنٹس ہوتے ہیں. یہ عبدالوارث بھائی آپ نے بڑی پیاری بات کی. میں تھوڑا سا اس کو اس لیے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کیونکہ تاکہ آڈینس اس میں سے نا جو مین چیز ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکے. آپ نے ایک نئی ٹرمینالوجی سب الٹیمیٹ گول کہ جو ہے نا ہر انسان کے اندر سب الٹیمیٹ گول ہوتا ہے جس کو وہ پانا چاہتا ہے یا جس کو اس کو کرنا چاہیے. میری انسپریشن آپ کا یہ ایک سب الٹیمیٹ گول یہ جو KTV ہے یہ بھی آپ کا ایک گول ہے. پھر اسی طرح حقوق الناس فاؤنڈیشن جس کو آپ رن کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک سب الٹیمیٹ گول ہے کہ جتنے نو مسلم ہیں مسلمان ہوتے ہیں پھر ان کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو مشکلات ہوتی ہیں آپ اس میں ان کو اسسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پرپز فل لائف جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ اچیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور آیت میں جہاں پہ پرپز آف لائف کو ڈسکس کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو آئی گیس یہ جو آپ سب الٹیمیٹ گول ہے یہ وہ احسن عملہ ہے کہ جس کے لیے مطلب ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں اور جس کو ہم اچیو کر سکیں, جس کو ہم خدمت خلق کہہ سکتے ہیں. اچھا اب اس میں انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا پرابلم ہماری یوتھ کے ساتھ یا ہماری آڈینس کے ساتھ یا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم اپنا سب گول کیا بنائیں. ٹھیک ہے, نماز آپ نے بتایا سب نے پڑھنی ہے, جو حقوق اللہ ہے وہ سب نے ادا کرنے ہیں اور معاملات اخلاق سب اچھے رکھنے ہیں. لیکن جب ہم پرپز کی بات کریں تو یہ جو سب الٹیمیٹ گول والی آپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق کہ یہ کیا ہونا چاہیے اور ایک انسان کیسے اپنے اندر اس ٹیلنٹ کو تلاش کر سکتا ہے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, میں نے اس چیز کو اپنا مقصد بنانا ہے. تو اس میں کچھ رہنمائی اس میں ایک شاعر بڑا خوبصورت انہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ جب ہم اپنے من میں ڈوبتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اور اس ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ایک سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اساتذہ کو یہ بات کرتے ہوئے, ایکسپرٹس نے بھی اس کو جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, یا جو آپ کا جو شوق ہے, جو آپ کا پیشن ہے, اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کام آپ کو زمان و مکان سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی وہ آپ کے لیے کوئی ٹائم بانڈ نہیں ہوتا, ٹائم لیمٹ آپ کی تھکاوٹ کا وہ ذریعہ نہیں بنتا, وہ آپ کو خوشی کا ذریعہ, وہ آپ کی راحت کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا لے کر چلوں, جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا تو ملٹیپل سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو کوئی ایک آدھا سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم بور نہیں ہوتے, بلکہ آپ اسے انجوائے کرتے ہیں. اور وہ کام یعنی آپ نے اگر یہ جاننا ہو کہ آپ اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو آپ کو اس کو کرتے ہوئے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی, آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی, آپ بھوک پیاس سے بالکل آزاد ہو جائیں گے, زمان و مکان سے آزاد ہو جائیں گے. ایون یہ کہ آپ اس کو بلا معاوضہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعنی اگر ہم یوسف کو دیکھتے ہیں, محمد یوسف کو دیکھتے ہیں, یا ہم ٹنڈولکر کو دیکھتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 500 بال کھیلنے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے دن کا آغاز نہیں ہوتا کہ جب تک جو ہے وہ ہم 500 بال کو ہٹ نہ کر لیں. یعنی ان کا پیشن ہے. اگر یہ سپر سٹار نہ ہوتے تب بھی یہ کرکٹ ہی کھیل رہے ہوتے. اور آپ مختلف یعنی جو چیمپئنز ہیں وہ جب تک دن میں کوئی 30 کلومیٹر سائیکلنگ نہ کر لیں ان کے دن کا آغاز نہیں ہوتا. تو وہ اگر سائیکل چیمپئن نہ ہوتے تو تب بھی وہ سائیکل ہی چلا رہے ہوتے. تو اپنے اندر ٹیلنٹ کو جاننے کی, پہچاننے کی جو ہے وہ مین چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کام کو شوق سے کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہوئے آپ راحت محسوس کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ کام کرتے ہوئے آپ کو بھوک پیاس کا کوئی احساس تو نہیں ہو رہا, وہ آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے بالکل جو ہے وہ آزاد کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کے لیے پیدا کیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیے, آپ اپنے آپ سے بات کیجیے تنہائی میں, اور یہ جو ہے نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, یہ مسلمانوں کا کبھی وصف ہوا کرتا تھا. اور عرب میں یہ عام رجحان تھا, عرب میں عام رجحان تھا اسلام سے پہلے بھی, کہ یہ لوگ اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لیتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے غار ہیرا میں جا کے غور و فکر کیا کرتے تھے, میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. یہ جو آپ نے بات کی نا اپنے آپ پر غور کرنے کی, تو ابھی ریسنٹلی ایک سسٹر تھیں, مسلمان ہوئی, تو ناؤ شی از ان لیبیا. تو شی واز آسکڈ کہ آپ نے کس چیز سے انسپائر ہو کے اسلام قبول کیا.
تو جو ان کا کویشچن تھا نا بڑا زبردست، جو جواب تھا سوری، وہ بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپر غور کرتی تھی، اور جب میں اپنے جسم کو دیکھتی تھی، میں اپنی مینٹل فیکلٹیز کو دیکھتی تھی، تو میرے اندر سے ایک جواب آتا تھا کہ میں یہ 9 to 5 جاب کے لیے نہیں بنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی کمپلیکس مشین صرف اس مال پیسے کو بنانے کے لیے یا فیم کے لیے نہیں ڈیزائن کیا. اچھا، اس کی مثال ہم آئی فون سے بھی لے سکتے ہیں. ابھی لیٹسٹ آئی فون کا ایک ماڈل لانچ ہوا، تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا مقصد صرف فون کرنا ہے یا میسیجز کرنا ہے، وہ تو آپ چھوٹے موٹے فون سے بھی کر سکتے ہیں. تو اتنا مہنگا فون جو ہے، اس کا مطلب یہ ایک ملٹی پرپز چیز ہے. اور جو پرپز ہے نا، وہ انسان کا کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے آئی گیس کہ جو کہ اس کی زندگی سے بڑا ہو. ہاں بالکل، یعنی وہ سجدہ یہاں پہ کرے لیکن اس کے نشان ساری زندگی میں ایسا کوئی یعنی ایسا کوئی کام کرے کہ اس کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ. بعض آپ نے دیکھا ہوگا فرحان بھائی کہ بعض لوگ جیتے ہیں لیکن دراصل وہ جی نہیں رہے ہوتے، اور بعض لوگ بہت کم زندگی جیتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے لیے ایک مثال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. تو بالکل ہمیں کوئی ایسا بالکل کو کام کرنا چاہیے، کوئی ایسا پرپز فل لائف جس میں ہم ہیومینٹی کو سرو کر سکیں، جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کر سکیں، جس میں یعنی وہ پھر ٹائم لیمٹ بھی نہ ہو. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی کے ساتھ وہ منسلک ہو. اور یہ جو آپ نے وہ ہماری ایک سسٹر کا واقعہ بیان کیا نا، وہ جب انسان کو پھر پتہ چل جاتا ہے نا، تو پھر وہ محض اس دنیا کے لیے یا اس دنیا میں نہیں جی رہا ہوتا. اقبال کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. اقبال کہتے ہیں کہ یہ محض کوئی یعنی ایسی جگہ تھوڑی ہے کہ جہاں کھایا پیا، شادی بیاہ، مرگ، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ اقبال سے کسی نے جب پوچھا نا کہ اقبال یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ راز بتائے جائیں گے، تو اقبال کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، اور وہ شعر یہ ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. یہ ہے خود آگاہی، یعنی انسان جس کو آیات انفسا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو پھر وہ اس دنیا کے لیے نہیں جیتا، پھر وہ ایک بہت ان لمیٹیڈ لائف ہوتی ہے اس کی، ان لمیٹیڈ اس کا پلان ہوتا ہے، ان لمیٹیڈ اس کا جو ہے وہ ایک گول ہوتا ہے کہ جس سے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو ہے وہ شروع کیے ہوئے کام سے پھر انسانیت مستفید ہوتی ہی رہتی ہے. تو اقبال کا جو ہے وہ اقبال کے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پھر اس کا یعنی یہاں کوئی یعنی محض یہیں پہ بسیرا نہیں ہوتا. پھر وہ تو پوچھا اقبال سے کہ اقبال پھر یعنی اس کی پرواز کیا ہوتی ہے اور وہ کہاں تک. تو اقبال نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو پھر وہ یعنی محض اس دنیا کا بندہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، پھر اس کی پرواز مختلف ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا عبدالوارث بھائی، ایک اور چیز جو ہماری یوتھ کے لیے ایک کنفیوژن کا باعث ہوتی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ان پریکٹیکل سٹیپس کے ذریعے ہم اپنے آپ کے اندر، ہم اپنے اندر ایک ٹیلنٹ کو پہچان لیتے ہیں، ہم اپنے سب گول کو، جو آپ نے بڑی پیاری ڈیفینیشن دی کہ ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. اب ہر بندے کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ کوئی انیشیٹو لے. ہر ایک ایدھی نہیں بن سکتا، ہر ایک جو ہے نا وہ علامہ اقبال نہیں بن سکتا، یا ہر ایک وہ ٹاپ نوچ نہیں بن سکتا. تو اس حوالے سے مطلب جس کو کہتے ہیں نا ٹو بگن ود، کیا بیبی سٹیپس ہیں جو کہ ہماری یوتھ کو لینے چاہیے کہ جب اس کو سمجھ آگے کہ میرا جو عبادت کے بعد جو میرا جو سب الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ کام ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو فرسٹ سٹیپس کیا ایسے؟ فرحان دیکھیں، یعنی سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ ہمیں ہمارا مقصد پتہ ہونا چاہیے، جی ایک بات. دوسرا، ہمارا الٹیمیٹ گول ہمارا سیٹ ہونا چاہیے. اور دنیا میں صرف 4% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، یا وہ پہچان، یعنی یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے. اگر ہم مسلم نیشن کی بات کریں تو وہ تو آلموسٹ پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جتنا اہم سوال ہے اتنا ہی آسان اس کا جواب ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اتنے ہی ہم اس جواب سے ان اویئر ہیں، یعنی اتنی ہی ہم غفلت کا شکار ہوئے پڑے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی یعنی امت مسلمہ کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو صرف 4% لوگ ہیں کہ جن کا کوئی الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی 1 سے 1.5% لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے الٹیمیٹ گول کو اچیو کر پاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا الٹیمیٹ گول ہو بھی اور وہ اس کو اچیو بھی کرے. بعض اوقات وسائل کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات واقعی انسان کی جو صلاحیتیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ساتھ نہیں دیتی. تو اس سے پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اقبال کا یا قائد کا ایک ویژن تھا، ایک گول تھا، ایک ڈریم تھا،
ٹھیک ہے, ایک مقصد تھا. تو سب لوگوں کا تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر سب لوگوں کا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 6 ارب ملک ہی بنیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا کوئی اپنا گول نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی الٹیمیٹ کوئی جو ہے وہ گول نہیں ہے, تو ہمیں پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے کہ جو ایک انسانیت کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے, ایک اہم شعبہ قائم کیا ہے, انسانیت کی فلاح و بہبود میں لگا ہوا ہے. تو پھر ہمیں اس کی معاونت میں لگ جانا چاہیے. ان کو بھی تو معاون چاہیے نا. پھر یہ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ معاونت میں لگ جائیں. دوسرا فرحان بھائی, اس میں یعنی ہمارے پیرنٹس کا بہت اہم رول ہے, ہمارے پیرنٹس کا بہت زبردست قسم کا کردار ہے اس میں, کہ یہ ان کو چاہیے. یعنی اگر ہمیں یہ بات آج سے 20 سال پہلے پتہ چلی ہوتی کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, تو آج شاید ہم یہاں نہ ہوتے, ممکن ہے کہ اس سے بھی آگے ہم ہوتے. لیکن کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. آج اگر ہمیں پتہ چلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یعنی جو میننگ فل لائف ہے وہ کیا ہوتی ہے, پرپز فل لائف کیا ہوتی ہے. اور ہم بالخصوص جو مسلمان ہیں, ان کا تو پرپز اتنا واضح اور اتنا اجلا اور اتنا نکھرا ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو جانیں. یعنی اپنے بچوں کو ایک گول دیں, اپنے بچوں کو ایک ڈریم دیں, اپنے بچوں کو ایک ویژن دیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی ہم اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی, یعنی ایک بچی کا مجھے ایک کال آئی, اور وہ میرے دوست کی بہن تھی, کہ عبدالوارث بھائی میں یونیورسٹی میں کھڑی ہوں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, میں کون سے جو ہے وہ سبجیکٹ میں میں انٹری لوں. تو میں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, کیا بات کر رہی ہیں آپ, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 14 سال پڑھی ہیں, اب آپ یونیورسٹی ہیں اور آپ کو اب سبجیکٹ سلیکٹ کرنے میں جو ہے وہ کوئی, اس کا مطلب ہے کہ کلیئر نہیں ہے بچے. کل ایک بچے سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا جی میں نے کمپیوٹر سائنس میں جو ماسٹر کی ہے. تو میں نے کہا کیوں کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ویسے ہی ابا نے کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یعنی ہم اپنے بچوں کو کوئی ڈائریکشن یا اپنے بچوں کو کوئی ہم سمت نہیں دے پا رہے. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اندر صلاحیتیں, ان کے اندر جو ہنر ہے, جو ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے, اس کو پہچانتے ہوئے ان کی ایک سمت متعین کریں اور ان سے کہیں کہ بیٹا آپ نے آج سے 15 سال بعد یہ کرنا ہے. عبدالوارث بھائی, آپ کی اسی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بینگ اے ٹیچر ان یونیورسٹی, میں اکثر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ جو سلیکٹ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے, یا آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے واقعی میں اپنے شوق سے جو ہے نا اس سبجیکٹ کو چوز کیا ہے. تو انفارچونیٹلی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جواب یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ فلاں کزن کر رہا تھا, گھر والوں نے کہا کہ چلو تم بھی کر لو. بالکل ایسے ابا جان نے کہا نہیں انجینئر ہی بننا ہے, جب پیدا ہوا تھا اسی ٹائم میں کہہ دیا تھا ڈاکٹر بننا ہے. تو انفارچونیٹلی اس کا بہت بڑا. آپ نے ایلس ان دا ونڈرلینڈ جو ناول ہے یہ اس وقت لکھا گیا تھا جب یورپ ڈارک ایج سے نکل رہا تھا. اور اس میں یعنی ایلس جب ایک وہ جانور کے پیچھے پیچھے جاتی ہوئی جنگل میں گم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ اسی جانور جو یعنی بلی نما ایک جانور ہے اس سے پوچھتی ہے کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے اور یہ راستہ کدھر جاتا ہے. یعنی اس سے یہ انہوں نے تاثر دیا کہ ایک گمشدہ انسان جب وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے یا یہ راستہ کدھر جاتا ہے, تو وہ بلی نما جانور اسے کہتا ہے کہ ایلس واٹ از یور پرابلم. وہ کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے, اگر تو تمہاری کوئی ڈیسٹینیشن ہے, اگر تمہاری منزل ہے, اگر تمہارا کوئی تعین ہے, اگر تمہارا کوئی گول ہے, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ راستہ ادھر جائے گا یا یہ راستہ ادھر جائے گا. اور اگر تمہارا کوئی گول نہیں ہے, تمہاری کوئی منزل نہیں ہے, تو پھر جدھر مرضی جاؤ. پھر تو آج ہمارا بھی اکثر و بیشتر کا معاملہ یہی ہے کہ ہم ایسے مسافر ہیں کہ جن کی کوئی منزل نہیں ہے. ہم پڑھ رہے ہیں, محنت مشقت کر رہے ہیں, ہم مارکس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ٹیوشنز لے رہے ہیں, اکیڈمیز لے رہے ہیں, ایکسٹرا کلاسز لے رہے ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سب کو کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے. تو میں اکثر اپنے طلباء سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایسے مسافر ہیں کہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے, اور اگر ہماری منزل کا تعین ہو گیا تو پھر ہمارا ہر اٹھنے والا قدم جانب منزل ہوگا, اور ایک دن دیر یا جلدی انشاءاللہ ہم اپنی منزل پہ ہوں گے. عبدالوارث بھائی, اس میں جیسے آپ نے پیرنٹس کی بات کی, ٹیچرز کا بھی تو اس میں بہت رول ہو سکتا ہے. بالکل ٹیچر کا ایک کردار ہوتا ہے ٹیچر کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے ہاں ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو بچے آ رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ شاید اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو اس میں ٹیچرز کا بھی آئی گیس. جی بالکل فرحان, اس میں ٹیچر کا
بس آپ یہ سمجھ لیجئے جس طرح میں نے یہ بات کی تھی نا کہ جب بھی انسان کو شعور آتا ہے تو وہ پہلا سوال جو کرتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ واٹ از پرپز آف یور لائف. جب شعور آتا ہے تو شعور کا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو جو اساتذہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن اگر اساتذہ کرام کا ویژن کلیئر نہیں ہے, اگر ان کو ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا گول کب کہاں اور کس طرح سے سیٹ کروانا ہے, اگر ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے تو پھر اپنے کبھی بچوں کو بھی نہیں پوچھیں گے. وگرنہ جو استاد ہے, جو ٹیچر ہے, جو رہبر ہے, جو استاد ہے, جو رہنما ہے, وہ یہ سوال ضرور کرے گا کہ بیٹا آپ یہ پڑھ تو رہے ہو لیکن کیوں پڑھ رہے ہو. تو یہ اساتذہ کرام کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ وہ کرٹیکل جو ہے وہ ایک انالیسس کریں کہ بیٹا آپ کو اسکول آگے, آپ نے بڑی بڑی فیسیں دی, آپ نے مہنگے اور جو ہے وہ یعنی اتنی مہنگی کتابیں خریدیں, بیگ خریدے, یونیفارم خریدا, یعنی آپ اتنی مشقت سے جو ہے وہ سردی گرمی میں اسکول آتے ہو, لیکن آپ کیوں آتے ہو اسکول, آپ کالج کیوں آتے ہو, آپ یونیورسٹی کی محنت مشقت صحبتیں کیوں برداشت کرتے ہو, آپ اتنا جو ایفرٹ کر رہے ہو, اتنی اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہو, کیوں کر رہے ہو. اب اگر بچوں کو سوال نہیں آتا تو بچوں کو بتانا, سکھانا, پڑھانا, ان کو سمجھانا یہ استاد کا فرض بنتا ہے. جی جزاک اللہ عبدالوارث بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یقیناً مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس کو اس سیشن سے فائدہ ہوگا. سو ڈیئر ویورز, ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ڈسکشن سے ہمیں اس کیوں کا جواب ضرور ملے گا, اور ہم یہ کیوں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم اپنی لائف میں جو بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.